برگزیدہ کرے گا، تجھے خوابوں کی تعبیر سکھائے گا، تجھ پر اپنی نعمت پوری کرے گا، دینی اس طرح کہ تجھے نبی بنائے گا، دنیاوی اس طرح کہ تجھے مصر کا بادشاہ بنائے گا۔ بولو یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی پیشین گوئی ابھی پوری ہوئی ہے؟ نہیں، ابھی پوری نہیں ہے، ابھی وہ مصر کے بادشاہ نہیں بنے، ابھی خوابوں کی تعبیر کا ظہور نہیں ہے۔ تو انہوں نے تو خود یہ پیشین گوئی کی تھی کہ ایسا ہوگا، اور وہ تو ابھی ہوا نہیں تھا، تو کیا وہ یقین کر سکتے تھے کہ یوسف بھیڑیا کھا گیا، یوسف ختم ہو گئے؟ کیونکہ جو انہوں نے پیشین گوئیاں کی ہیں وہ تو ابھی ایک بھی پوری نہیں ہوئی۔ تو ماننا پڑے گا کہ ان کو علم تھا اور یقین تھا کہ جو کچھ میں نے پیشین گوئیاں کی ہیں وہ پوری ہو کے رہیں گی۔ اور یوسف علیہ السلام کو بھیڑیے نے کوئی نہیں کھایا، وہ زندہ ہے، لیکن وہ جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ادھر یوسف کو امتحان کی منزل میں ڈال دیا، ادھر مجھے امتحان کی منزل میں ڈال دیا، اب ہم دونوں کا امتحان شروع ہو گیا ہے، تو ہمیں صبر کے ساتھ اس امتحان میں کامیابی حاصل کرنی چاہیے۔ اور اللہ سے ہم مدد مانگتے ہیں کہ اے اللہ، جس امتحان کی منزل میں تو ڈال دیا ہے اب اس امتحان کی منزل میں ہمیں کامیاب۔ ایک بات اور عرض کرتا ہوں، بعض لوگ جن کو علم نہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر یعقوب علیہ السلام کو علم ہوتا کہ یوسف کنویں میں ہے تو وہ نکال کر لے آتے۔ یعقوب علیہ السلام کو اگر علم ہوتا کہ یوسف علیہ السلام کنویں میں ہے تو وہ یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکال کر لے آتے۔ تو معلوم ہوا کہ ان کو علم نہیں، ان کی جتنی بھی باتیں ہیں وہ اسی قسم کی تیار۔ اگر علم ہوتا تو نکال کر لے آتے، جب نکال کر نہیں لائے تو معلوم ہوا کہ علم نہیں۔ ہم یہ جواب دیتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام کا علم کنویں تک ہی نہیں تھا، آگے تختے مصر تک بھی۔ اگر وہ نکال کر لے آتے تو اللہ تعالیٰ جس تدبیر سے ان کو تختے مصر پر پہنچانا چاہتا تھا وہ تدبیر پوری ہوتی؟ بولو بھائی، اللہ تعالیٰ جس طرح یوسف علیہ السلام کو تختے مصر پر پہنچانا چاہتا تھا، السلام کو کنویں سے نکال کر لے آتے، تو معلوم ہوا کہ ان کو علم نہیں۔ ان کی جتنی بھی باتیں ہیں وہ اسی قسم کی تیار تھی۔ اگر علم ہوتا تو نکال کر لے آتے، جب نکال کر نہیں لائے تو معلوم ہوا کہ علم نہیں تھا۔ ہم یہ جواب دیتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام کا علم کنویں تک ہی نہیں تھا، آگے تختے مصر تک بھی۔ اگر وہ نکال کر لے آتے تو اللہ تعالیٰ جس تدبیر سے ان کو تختے مصر پر پہنچانا چاہتا تھا وہ تدبیر پوری ہوتی؟ بولو گے؟ اللہ تعالیٰ جس طرح یوسف علیہ السلام کو تختے مصر پر پہنچانا چاہتا تھا، اگر یعقوب علیہ السلام کنویں سے نکال کر لے آتے تو وہ تدبیر پوری ہوتی؟ اور یعقوب علیہ السلام نے جو تحقیق گوئیاں فرمائی ہیں وہ پوری ہوتی نہیں۔ تو ان کو علم تھا، مگر وہ جانتے تھے کہ اسی طرح اللہ تعالیٰ ان کو منزل مقصود پر پہنچائے۔ ایک بات اور پیش کرتا ہوں، عقلی طور پر سوچو، میرا تمہارا بیٹا چند دوستوں کے ساتھ سیر کے لیے، تفریح کے لیے چلا جائے، صبح چلے گئے، شام کو اس کے دوست آ کر یہ کہہ دیں کہ جناب آپ کے بیٹے کو بھیڑیا کھا گیا، جانور کھا گیا، تو بولو یہ بات سن کر ہم اپنے گھر میں بیٹھے رہیں گے؟ جس شخص کے بیٹے کے متعلق ایسا کہا جائے گا وہ گھر میں بیٹھا رہے گا؟ وہ دوستوں سے کہے گا کہ چلو میرے ساتھ، مجھے وہ موقع دکھاؤ کہاں بھیڑیے نے کھایا، میں یہ دیکھوں کہ وہاں بھیڑیا آ بھی سکتا ہے یا نہیں، وہاں کوئی بھیڑیا رہتا بھی ہے یا نہیں، کہیں تم نے تو کوئی سازش نہیں کی، کہیں تم نے تو میرے بیٹے کو قتل وتل نہیں کر دیا، اور اگر دن پر اس کو بھیڑیا لے گیا
تو چلو چل کے دیکھتے ہیں، بھیڑیے نے گوشت کھایا ہوگا، ہڈیاں تو نہیں چبا گیا، سارا تو نہیں کھا گیا، کچھ تو اس کے جسم کا حصہ کہیں ہوگا، تو چلو جتنا کچھ اس کا ڈھانچہ، کچھ اس کے جسم کا جتنا بھی حصہ ملے اس کو پکڑ کے لائیں اور کفن وغیرہ کریں۔ تو باپ گھر میں بیٹھا رہے گا، محلے وقوع دیکھے گا یا نہیں؟ موقع محل پر جا کر تصدیق کرے گا یا نہیں کرے گا؟ تو بولو یعقوب علیہ السلام نے کوئی تصدیق کی، کوئی تحقیق کی، کوئی تفتیش کی، ان سے یہ بتایا کہ چلو مجھے موقع دکھاؤ کہاں بھیڑیے نے کھایا ہے؟ کیوں نہیں کی؟ ارے تفتیش اور تحقیق تو وہ کرے جس کو خبر نہ ہو۔ یعقوب علیہ السلام کو تو سب کچھ خبر تھی، سب کچھ معلوم تھا۔ فرمایا جو کچھ تم کہہ رہے ہو یہ حقیقت نہیں، یہ تمہارے نفسوں کی بنائی ہوئی بات ہے، یہ من گھڑت ہے، اصل حقیقت کو میں جانتا ہوں، لیکن اب میں صبر کروں گا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں امتحان میں مبتلا کر دیا۔ تو وہ اللہ کی رضا پر چلتے یا میرے تمہارے قیاس پر چلتے؟ اللہ کی رضا پر چلتے۔ چلیے ایک بات اور سوچو، یوسف علیہ السلام کو ابھی آپ سنیں گے کہ مصر والے نکال کر دے گئے اور 40 سال گزر گئے۔ یوسف علیہ السلام کوئی مصر میں جا کر ساری عمر قید نہیں رہے، شہزادے کی زندگی بسر کرتے تھے، شہزادے تھے، سنیں گے آپ چل کر بادشاہ کے گھر میں تھے اور سینکڑوں قافلے آتے جاتے تھے۔ تو یوسف علیہ السلام ہی کسی کے ہاتھ کوئی رکا بھیج دیتے، پیغام بھیج دیتے اپنے باپ کو کہ ابا جان میں زندہ ہوں، میرے بھائیوں نے میرے ساتھ یہ سلوک کیا تھا، اس طرح مجھے قافلے کے ہاتھ بھیج دیا اور اب میں مصر میں ہوں، کسی طرح مجھے یہاں سے آ کر لے جاؤ۔ 40 سال تک یوسف علیہ السلام بھی کوئی پہ نہیں بھیجتے، کوئی اطلاع نہیں کرتے۔ کیوں؟ اطلاع تو اس کو کی جاتی ہے جو بے خبر ہو۔ یوسف علیہ السلام جانتے تھے کہ میرا باپ پیغمبر ہے، وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، ادھر وہ بھی اللہ کی رضا پر راضی، ادھر وہ بھی اللہ کی رضا پر راضی، کیونکہ دونوں جانتے تھے کہ ہم امتحان میں ہیں، ہمیں صبر و شکر کے ساتھ امتحان کو پاس کرنا چاہیے۔ لیجیے صاحب، یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا، خبر رکھتے تھے، روز بار جاتے تھے، کیوں؟ کہ کسی طرح یہ نکل کر واپس نہ آ جائے، اس کو کوئی قافلے والا نکالنے یا کسی طرح کنویں سے نکل آئے اور واپس آ جائے۔ تو ہم نے تو اپنے باپ سے کہا کہ اس کو بھیڑیا کھا گیا، اور اگر یہ واپس آ گیا تو باپ کو منہ دکھانے کے نہیں رہے گے، باپ کہے گا تم نے تو کہا تھا بھیڑیا کھا گیا تو یہ کیسے آ گیا، تو ہمارا سارا منصوبہ غلط ہو جائے گا۔ تو وہ نگرانی رکھتے تھے کہ کسی طرح یوسف کنویں میں سے نکل کر گھر نہ پہنچنے پائے، خیال رکھتے، روز جا کے دیکھتے تھے کہ کنویں میں ہے۔ 3 دن حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں تھے، کتنے دن؟ 3۔ اور حضرت جبریل امین یوسف علیہ السلام سے کہتے تھے کہ غم نہ کر یوسف، نہ ڈر گھبرا نہیں، ساتھ ہے تیرے الہ العالمین، صبر تھوڑا سا ابھی درکار ہے، تو ہی تو پھر مصر کی سرکار ہے، تجھ پہ یوسف وہ ہوا ہے فضل رب، تیرے قدموں پر جھکیں گے سب کے سب۔ بس اب صبر کرو اور فکر نہ کرو، گھبراؤ نہیں، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ ایک دن آئے گا کہ تم مصر کے بادشاہ بنو گے اور یہ بھائی جو ہیں یہ سب تمہارے قدموں میں جھکیں گے۔ اور جس کنویں میں یوسف علیہ السلام تھے
وہ کیا ہے گلو گلزار ہے اور نزول رحمت غفار ہے. 3 دن حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں رہے. چوتھے دن ایک قافلہ آیا تھا، وہ مدین سے مصر کو جا رہا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا بجات سیارۃ، ایک قافلہ آیا. فارسلوا واردہم، تو انہوں نے اپنا پانی نکالنے والا بھیجا. قافلہ آیا، قریب ہی وہ ٹھہر گیا، سامنے کنواں تھا. معلوم ہوا کہ وہ پہلے بھی آتے جاتے تھے، ان کو پتا تھا کہ یہاں کنواں. تو انہوں نے ایک پانی نکالنے والا بھیجا کہ جاؤ کنویں سے پانی. فَأَدْلَىٰ دَلْوَىٰ، اس پانی نکالنے والے نے جب ڈول لٹکایا تو جبریل امین نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ اس ڈول میں بیٹھ جائے. یوسف علیہ السلام ڈول میں بیٹھے. اس پانی کھینچنے والے نے، نکالنے والے نے جب سمجھا کہ گہرا ہو گیا تو اس نے سمجھا پانی بھر گیا، اس نے کھینچنا شروع کیا. جو ہی اس نے رسی کو اوپر کھینچا اور ڈول سامنے آیا تو کیا دیکھا کہ ڈول میں بجائے پانی کے یوسف علیہ السلام. ہاں بڑے خوبصورت ہے. جو ہی اس نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا قال یا بشرا ھذا غلام، کہنے لگا آہا کیا خوشی کی بات ہے، یہ تو بڑا خوبصورت لڑکا ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً، انہوں نے اس کو پونجی سمجھ کر، سرمایہ سمجھ کر چھپایا کہ لڑکا بڑا خوبصورت ہے، اس کو چھپا لو، مصر میں جا کر بیچیں گے اور پیسے بہت ملیں گے. وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ، اللہ جانتا ہے جو کچھ وہ کر رہے تھے. بھائیوں نے کنویں میں پھینکا کہ باپ کی نگاہوں سے دور کر دی. قافلے والوں نے پونجی سمجھ کر، سرمایہ سمجھ کر چھپا لیا. کسی کا کچھ ارادہ ہے، کسی کا کچھ ارادہ ہے، اور اللہ ان کو تخت مصر پر بٹھانا چاہتا ہے. اللہ فرماتا ہے جو کچھ وہ کر رہے تھے اللہ سب کچھ جانتا ہے. ان کے ارادے کیا تھے اور اللہ کیا چاہتا ہے. اب آگے سے جس وقت انہوں نے یوسف علیہ السلام کو نکالا، بھائی آئے، انہوں نے کنویں میں دیکھا تو یوسف کو بھائی کدھر گیا، ادھر ادھر دیکھا، ایک قافلہ بیٹھا ہوا. بھائی قافلے والوں کے پاس گئے، قافلے والوں اس کنویں میں ہمارا غلام تھا، ہمارا ایک لڑکا تھا، وہ تم نے نکالا ہے. قافلے والوں نے سمجھا کہ ہم ہیں مسافر اور یہ 10 لٹھ جیسے جوان، ملتی جلتی شکلیں، معلوم ہوتا ہے کسی بڑے خاندان کے چشموں چراغ. تو اگر ہم نے جھوٹ بولا تو کامیابی نہیں ہوگی، کیونکہ ان کا یہ ملک ہے اور ہمیں مسافر. تو بعد میں لڑکا ہم سے نکل آئے گا تو مصیبت ہوگی، تو سچی بات کر دو. قافلے والوں نے کہا ہاں ہم نے اس کنویں سے ایک لڑکا نکالا ہے، ہم نے ڈول لٹکایا تھا پانی نکالنے کے لیے تو یہ لڑکا نکلا ہے. بھائی کہنے لگے ڈرو نہیں، گھبراؤ نہیں، یہ ہمارا غلام ہے اور یہ بہت برا غلام ہے، اس کے اندر بڑی بری عادت ہے. ہم اس سے تنگ آ گئے تھے اور تنگ آ کر ہم نے اس کو کنویں میں ڈالا. تو ہم اس کو دور کرنا چاہتے ہیں اپنی نگاہوں سے. تو تم اگر اس کو خریدنا چاہتے ہو تو خریدو، ہم تمہارے ہاتھ بیچ دیتے ہیں. تم اس کو لے جاؤ، جس ملک میں جا رہے ہو اس ملک میں لے جا کر بیچ دینا یا ویسے چھوڑ چھاڑ دینا. یہاں سے اس کو لے جاؤ کیونکہ ہم اس کو دور کرنا چاہتے ہیں. تو خرید. وہ کہنے لگے جی خریدیں کیا، ہمارے پاس تو کوئی پیسہ ہی نہیں، قیمت ہی نہیں ہمارے پاس.
کہنے لگے کوئی زیادہ مہنگا نہیں ہے، سستا ہے بڑا، خرید۔ انہوں نے کہا جی سستا ہو یا مہنگا ہو ہمارے پاس تو 1 پیسہ بھی نہیں۔ وہ کہنے لگے کچھ دیکھو تو صحیح، کچھ جیبوں میں ہاتھ تو مارو۔ وہ کہنے لگے جی ہاتھ کیا مارے، ہمیں تو اپنے جیبوں کی خبر ہے، اور کچھ تو دیکھو۔ انہوں نے جو ہاتھ مارے تو جیبوں سے چند چونیاں نکلی جو کھوٹی تھی، وہ جیبوں میں اس لیے رہ گئی کہ وہ چلتی نہیں تھی، بازار میں ان کو لیتا کوئی نہیں تھا، کھوٹی تھی۔ اور کتنی چونیاں تھیں؟ 18 یا 20 درہم۔ درہم چونی کو کہتے ہیں، 1 روپے کا چوتھائی حصہ۔ 18 چونیاں وہ بھی کھوٹی۔ کہنے لگے صاحب یہ ہماری جیبوں میں چند چونیاں ہیں، یہ اس لیے رہ گئی ہیں کہ کھوٹی ہیں، بازار میں ان کو لیتا کوئی نہیں۔ کہنے لگے چلو یہی دے دو، یہی دے دو اور یوسف کو لے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے چند کھوٹے درہموں پر یوسف کو بیچ دیا، اس لیے کہ وہ یوسف علیہ السلام کے معاملے میں بے رغبت، ان کو کوئی رغبت، کوئی دلچسپی، کوئی محبت نہیں۔ 18 چونیاں، 4.5 روپے وہ بھی کھوٹے، اور یوسف جیسے بھائی کو بیچ، اس لیے کہ بے قدرے تھے۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ بے قدروں کے ہتھے نہ چڑھائے۔ میاں بے قدرے تھے، بیچنے والے بھی بے قدرے اور خریدنے والے بھی بے قدرے، اور قیمت اس وقت پوری پڑتی ہے جب دونوں قدردان ہوں۔ خریدنے والا جانتا ہو میں کیا خرید رہا ہوں، بیچنے والا جانتا ہو میں کیا بیچ رہا ہوں۔ آپ جانتے ہیں نا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے عاشق صادق تھے۔ امیہ بن خلف جس کے آپ غلام تھے وہ بڑا ظالم تھا، حضور کا دشمن تھا۔ حضرت بلال کو وہ اتنا مارتا تھا، اتنی اذیتیں پہنچاتا تھا کہ ان اذیتوں اور تکلیفوں کا تصور کرنے سے روح کانپ اٹھتی، ڈنڈے مار مار کے جسم پر توڑ دیتے، نہیں رسیوں سے باندھ کر گلیوں بازاروں میں گھسیٹتا۔ اس پر بھی بس نہیں، دہتے ہوئے انگارے، جلتے ہوئے کوئلے زمین پر بچھا کر آپ کو ننگا کر کے اوپر لٹا دیتا اور سینے پر باری باری پتھر رکھ دیتا کہ یہ کروٹ نہ بدل سکے، جلد جل جاتی، چربی پگھل جاتی۔ لیکن حضرت بلال اس وقت بھی یہی کہتے اللہ احد ورسولہ احمد، اللہ ایک ہے اور رسول اس کا احمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول۔ اتنی اذیتیں تکلیفیں پہنچائیں کہ خود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا او بھائی کوئی میرے بلال کا چارہ کرو، تو ظالم امیہ اتنی تکلیفیں پہنچاتا ہے، ہمیں بڑی تکلیف ہوتی ہے، کیوں نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے عزیز علیہ ما عنتم، تکلیف مصیبت تم پر آتی ہے اور بے قرار میرا رسول ہو جاتا ہے، تمہاری تکلیف اور مصیبت میرے رسول سے برداشت نہیں ہوتی، تمہاری تکلیف اور مصیبت میرے رسول پر بڑی شاخ گزرتی ہے۔ حضور کہنے لگے بھائی کوئی میرے بلال کا چارہ کرو، ہم سنتے ہیں کہ امیہ بڑی تکلیفیں پہنچاتا ہے تو ہم سے برداشت نہیں ہوتا۔ سیدنا صدیق اکبر اٹھے کہ آج چاہے سارا گھر بار دینا پڑے دے دوں گا، لیکن رسول اللہ کے عاشق کو آزاد کراؤں گا۔ گئے بلال کو خریدنے کے واسطے گئے، کیا دیکھا؟ اس وقت بھی امیہ ہاتھ میں ڈنڈا لے کر بری طرح مار رہا، دڑیں دڑیں کی آواز آ رہی اور بلال ہنس رہے۔ حضرت ابو بکر نے امیہ کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ انسانیت بھی کوئی چیز ہے،
اس مظلوم نے تیرا کیا بگاڑا؟ تو اس پر ظلم و ستم کی انتہا کر رہا ہے. اگر یہ تیری بات نہیں مانتا تو اس کو بیچ دے، کوئی اور غلام لے لے. امیہ نے کہا غلام ہو میرا اور کلمہ پڑھے میرے دشمن کا، نام جپے میرے دشمن کا، مجھے یہ گوارا نہیں ہے. میں اس کی ہڈی پسلی توڑ دوں گا، اس کی بوٹی بوٹی کر دوں گا. لیکن حضرت بلال کہتے تھے امیہ تیرے بازوؤں میں قوت ختم ہو جائے گی، تیرے ڈنڈے ٹوٹ جائیں گے، تو بوٹی بوٹی کر دے، میری ہڈی پسلی توڑ دے، تو مار مار کے میری جان نکال سکتا ہے مگر ایمان نہیں نکال سکتا. حضرت صدیق اکبر نے کہا جب یہ تیری بات نہیں مانتا تو اس کو بیچ دے. امیہ کہنے لگا اس کو خریدے گا کون؟ رنگ اس کا کالا، ہونٹ اس کے موٹے موٹے، شکل و صورت خوبصورت نہیں ہے، اس کو کون خریدے گا؟ حضرت صدیق اکبر نے کہا میں خریدتا. لو اب نبی کے عاشق کی قیمت پڑھنے لگے، لیکن لطف نہیں آئے گا، اس لیے کہ خریدنے والا تو قدردان ہے، بیچنے والا قدردان نہیں. بیچنے والا نہیں جانتا میں کیا بیچ رہا. امیہ نے کہا ابو بکر صدیق اگر خریدنا ہے تو ایسا کرو کہ تمہارے پاس ایک عربی النسل غلام ہے، گورے رنگ والا، خوبصورت، حسین و جمیل، فصیح و بلیغ، وہ مجھے دے دو اور اس کے بدلے میں بلال کو لے لو اور ساتھ 12,000 درہم دے دو. حضرت ابو بکر نے کہا مجھے منظور. یہ نہیں کہا کہ اپنی جنس دیکھ میری جنس دیکھ، تیرا کالا میرا گولا، تیرا حبشی میرا عربی، تیرا زبان میں لکنت والا میرا فصیح و بلیغ، ساتھ 12,000 بھی مانگ رہا ہے، کوئی حیا کر، کوئی خیال کر. فرمایا نہیں مجھے منظور ہے. مہنگی چیز سستی ہاتھ آئی نا تو فوراً ہاں کر دی کہ کہیں پھر نہ جائے. اور خدا کی قدرت دیکھو کہ حضرت ابو بکر کا وہ غلام جو تھا عربی النسل وہ کافر، آپ اس کو سمجھاتے تھے مگر اس کے مقدر میں ایمان نہیں. آپ نے وہ اپنا کافر غلام گورے رنگ والا عربی النسل دے دیا، 12,000 درہم بھی دے دیے اور نبی پاک کے عاشق بلال حبشی کو لے لیا. مولانا روم رحمت اللہ علیہ اس مقام پر ایک شعر فرماتے ہیں نوریاں مر نوریاں را طالبن اور ناریاں مر ناریاں را جاگ بند. بلال حبشی نوری تھے، رہتے تھے ناریوں کے پاس، اور ابو بکر صدیق کا وہ کافر غلام ناری تھا، رہتا تھا نوریوں کے پاس. تو آخر نوری نوریوں میں آ گیا اور ناری ناریوں میں. حضرت ابو بکر صدیق نے بلال کو خرید لیا، لے چلے. راستوں میں پوچھا بلال جب میں آیا تھا اور امیہ تم پر ڈنڈے برسا رہا تھا تو تم ہنس رہے تھے، وہ ہنسنے کا کون سا موقع تھا؟ جس پر ڈنڈے برسے وہ تو روتا ہے اور تم ہنس رہے تھے، تو یہ کیا بات ہے؟ حضرت بلال نے جو جواب دیا شاعر نے اس کو اپنے انداز میں پیش کیا. حضرت بلال نے کہا اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقرب صحابی، جب کوئی شخص بازار میں برتن خریدنے جاتا ہے، مٹی کا بنا ہوا برتن، تو وہ اس کو بجا بجا کے دیکھتا ہے کہ کہیں کچا تو نہیں، ٹوٹا تو نہیں. کچے کو اور ٹوٹے کو کوئی نہیں خریدتا. پہلے تو تھن کے بجائے گاؤں سے وہ بالیقین کہ یہ کچا اور ٹوٹا تو نہیں. خریدنے والا پہلے بجا بجا کے دیکھتا. میں بھی ہوں مٹی کا پتلا عشق کے بازار میں، اور آ گیا تھا میں
پسند اس دم نگاہ یار میں، اے صدیق اکبر عشق کے بازار میں مجھے بھی مٹی کا پتلا سمجھو، میرے یار نے مجھے خریدنا تھا تو اس نے خریدنے سے پہلے بجا بجا کے دیکھا کہ کہیں کچا تو نہیں، کہیں عشق کی راہ میں ایمان کے معاملے میں کمزور تو نہیں، اس نے مجھے ڈنڈے مار مار کے دیکھا، گلیوں بازاروں میں گھسیٹ کے دیکھا۔ حضرت بلال کو خریدا، خرید کر آزاد کر دیا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت بلال کی ڈیوٹی لگائی کہ تم آذان دیا کرو۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ آذان دیا کرتے تھے، لیکن ان کی زبان میں لکنت تھی، اور چونکہ حبشی ان نسل تھے تو الفاظ صحیح طور پر ادا نہیں کر سکتے تھے۔ اشہادو کو کہتے تھے اشہادو، جیسے بغیر نقطوں کے پڑھا جاتا ہے۔ اور ہمارے یہ حافظ اور قاری صاحبان کہتے ہیں حیا، یہ حلقی ہے جو حلق سے نکالتے حیا، اور حضرت بلال کہتے تھے حیا، جیسے دو چشمی ہے پڑی جاتی ہے۔ تو بعض لوگوں نے یہ کہا کہ دیکھو ان کا جو مؤذن ہے وہ الفاظ بھی صحیح نہیں بولتا۔ جب لوگوں نے اس قسم کی باتیں کی تو بعض صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ کوئی ضروری ہے کہ بلال ہی اذان دے؟ جب ہمارے پاس بڑے بڑے فصیح، بڑے بڑے بلیغ حضرات موجود ہیں اور صحیح الفاظ ادا کرنے والے موجود ہیں، تو کیوں نہ کسی اور کو مؤذن مقرر کر دیا جائے تاکہ دشمنوں کی زبان بند ہو جائے اور ان کو تان کرنے کا موقع یا اعتراض کرنے کا موقع نہ ملے۔ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم دشمنوں کے تان اور دشمنوں کے اعتراض کا خیال نہ کرو، ان کو اعتراض کرنے دو، ان کو تان کرنے دو، اور بلال کو ہی مؤذن رہنے دو کیونکہ ان کی اذان سے اللہ خوش ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ تو ٹھیک ہے، لیکن چند مرتبہ اگر کوئی اور صاحب اذان دے دے تو کافروں کے منہ تو بند ہو جائیں گے کہ ہمارے پاس بڑے بڑے فصیح اور بلیغ اور صحیح الفاظ ادا کرنے والے حضرات بھی موجود ہیں۔ تو آپ نے فرمایا اچھا بھائی تمہاری مرضی، دیکھ لو جلوہ۔ حضرت بلال حبشی سے یہ کہہ دیا گیا کہ کل فجر کی اذان تم نے نہیں دینی، کسی اور کی ڈیوٹی لگ گئی۔ جب حضرت بلال کو روک دیا گیا تو وہ مسجد کے ایک کونے میں بیٹھ کر آنسو بہا رہے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں یہ التجا کر رہے ہیں کہ کیا آپ لفظوں کو دیکھتے ہیں؟ یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ یہ میرے بس کی بات نہیں، میری زبان میں لکنت ہے، میں حبشی النسل ہوں، جان بوجھ کے تو ایسے الفاظ ادا نہیں کرتا، میری زبان سے ادا ہی اس طرح ہوتے ہیں، مگر اے مولا تو یہ تو جانتا ہے کہ میرا دل تیری اور تیرے محبوب کی محبت سے لبریز ہے، تو کیا تو لفظوں کو دیکھتا ہے؟ میں جان بوجھ کے تو ایسے الفاظ ادا نہیں کرتا۔ ادھر حضرت بلال حبشی اللہ تعالیٰ سے راز و نیاز میں ہیں، عری و عاجزی کرتے ہوئے التجا و فریاد میں ہیں، تو ادھر جن کی ڈیوٹی لگی تھی انہوں نے اذان دے دی۔ اذان تو ہو گئی مگر وہ پھٹتی ہی نہیں، صبح کی روشنی نمودار ہونے میں ہی نہیں آتی۔
صحابہ حیران ہیں کہ اذان تو ہو گئی ہے اور پو پھٹ نہیں رہی، صبح کی روشنی نمو